بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا ایک خوبصورت معجزہ۔ آپ نے اپنی پیدائش سے لے کر 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اٹھایا تبھی آپ نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھولی تو آپ نے اپنے سامنے 2 جہانوں کے سردار کو پایا۔ ہم آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا ایک عظیم واقعہ پیش کریں گے۔ یہ دلچسپ واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 28 برس تھی تو یہ عامل و پیر کا 23واں سال تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اس دنیا سے گزر گئے تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب نے لے لی جو کہ آپ کے چچا تھے، اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 17 سال تک اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ آپ نہایت ہی نیک سیرت اور اخلاق والی خاتون تھی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کا درجہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد نبی پاک کے احترام میں کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے والدہ، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ آپ حاملہ ہیں اور میرے احترام میں کھڑی ہوں۔ آپ میرے احترام میں کھڑی نہ ہوا کریں۔ اس پر حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ جب میں آپ کی زیارت کرتی ہوں تو میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت تھا تو حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے نکلی، اور روایتوں کے مطابق حضرت ابو طالب نے ہی انہیں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے بھیجا تھا۔ ایک قول کے مطابق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کعبہ کے طواف کا مشورہ دیا۔ اس وقت کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوا کرتے تھے اور مکہ کے لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی تھی تو عین اسی وقت انہیں درد شروع ہو گیا۔ اسی وقت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے پروردگار، تجھے تیرے اس گھر کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میری مشکلات کو آسان کر دے، اور یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اچانک کعبہ کی دیوار میں ایک دراڑ آنا شروع ہوا۔ جب خانہ کعبہ سے ایک دروازہ بن گیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد اس دروازے میں داخل ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر قریش مکہ دنگ رہ گئے اور مکہ کے تمام لوگ کعبہ کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اب قدرت الہی کی طرف سے کیا ہوگا۔ لہٰذا 13 رجب کو خانہ کعبہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن تک باہر نہ آئی۔ آخر چوتھے دن خانہ کعبہ اسی جگہ سے شق ہوا۔ آپ ایک خوبصورت بچے کو اپنی گود میں لیے باہر آئیں۔ لوگ یہ عظیم معجزہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس خوبصورت بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی آغوش میں لیا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی، اور اس طرح اس دنیا میں آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ نے اس بچے کا بوسہ لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس کا نام علی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا وہ ہیں جو قریش کے لوگوں میں سے بہت زیادہ بہادر تھے۔ آپ جیسا بہادر قریش کے لوگوں میں کوئی نہیں تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں۔ حضرت علی جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے یہ وہ ہیں جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے والد ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہدہ توڑا تو خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ خیبر کے طلاف کے قلعے تو فتح ہو گئے مگر وہاں پر یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ کموس فتح کرنا ناممکن ہو گیا۔ بڑے بڑے بہادروں نے صحاباؤں نے کوششیں کی مگر وہ ناکام رہے۔ یہودیوں کے تیر انداز اور قلعے کی مضبوط دیواریں فتح کرنے میں یہ رکاوٹ بنی رہیں۔ لہٰذا ایک صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح ہوگا اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ صحاباؤں کو ساری رات نیند نہ آئی۔ سب کی یہ چاہت تھی کہ اگلی صبح جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ کے ہاتھ میں ایک علم دیا اور قلعہ کی طرف روانہ فرمایا اور دعا فرمائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ کے باہر پہنچے تو یہودیوں کا سپہ سالار مرہم تیزی سے بڑھتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہم ہوں، میں بہت بہادر ہوں۔ حضرت علی شیر خدا نے جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، یعنی شیر میں کچھار کے شیر کی طرح۔ مرہم تیزی سے آگے بڑھا اور آپ پر وار کیا مگر مولا علی علیہ السلام نے ایسا حربہ اپنایا کہ 2 یا 3 وار کرنے سے بھی وہ ناکام رہا اور ذوالفقار کی چمکتی ہوئی وار اس کے سر میں اتر گئی جس سے وہ زمین پر گر پڑا اور پلک جھپکتے ہی وہ خیبر کا پہلوان ناکام ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی یہودیوں کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں مولا علی شیر خدا بہت ہی بہادری سے لڑے۔ روایتوں کے مطابق جب ایک سپاہی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تو آپ کی ڈھال زمین پر ہی گر گئی، لہٰذا آپ نے قلعہ خیبر کا ایک مضبوط دروازہ ہی اکھاڑ دیا اور اپنے بازو سے اسے اٹھا کر ڈھال کے طور پر اسے استعمال کرنے لگے۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ جنگ کے بعد جب اس دروازے کو لوگوں نے اٹھایا تو 1 یا 2 یا 10 لوگ نہیں بلکہ پورے 70 لوگوں نے اس دروازے کو مل کر اٹھایا تھا۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے صفوں کے صفے الٹ کر رکھ دیے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہادری تاریخ سے ملنا ناممکن ہے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تک کا واقعہ۔ اور اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔